الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امر کی بحث مکمل ہو گئی. آگے ہے نہی. مصنف کہتے ہیں وَمِنْهُ النَّهْيُ، اسی خاص میں سے نہیں بھی ہے، اسی خاص میں سے نہیں بھی ہے. اور نہیں کی تعریف کیے کہ وہ قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، کہنے والے کا دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لا تفعل کہنا ہے. شارح کہتے ہیں کہ یہ نہیں بھی امر ہی کی طرح ہے. جو فوائد قیود امر میں گزرے ہیں وہ فوائد قیود نہیں میں بھی ہے. یہاں نہیں سے مراد نون ہا اور یا مراد نہیں، جیسے کہ وہاں پر حمزہ الف میم اور را مراد نہیں تھا. امر سے مراد مسمع امر، مصداق امر مراد ہے. جیسے وہاں پر مصداق امر مراد ہے تو یہاں پر بھی نہیں سے مراد نونہا اور یا مراد نہیں، بلکہ مسمع نہیں یا مصداق نہیں مراد ہے. جس پر نہیں صادق آتی ہے وہ مراد ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ اے قول القائل، قول بمعنی مقول ہے، کیونکہ ہوا ذات ہے اور قول یہ مصدر ہے، وصف ہے. تو مصدر کا یعنی وصف کا ذات پر حمل لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں، اس لیے قول بمعنی مقول ہے. نہیں بھی خاص ہے اس لیے کہ ان کو بھی وضع لمعنی معلوم، اس کو بھی ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہ ہوا التحریم، اور وہ ہے تحریم. وہ کیا ہے؟ تحریم کے لیے معلوم معنی تحریم کے لیے ہے. کیونکہ نہیں کی دلالت بھی ہے طلب الکف، نہیں میں بھی دلالت ہوتی ہے. اس میں بھی مطلوب کسی فعل سے روکنے کو طلب کیا جانا ہوتا ہے کہ کام نہ کرے، رک جائے. جیسے امر پر اعتراض تھا کہ افعال میں صیغہ امر سے افعال کو تو شامل ہے، امر غائب اور امر متکلم اور امر مجہول کو شامل نہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے لا تفعل کہہ کر یہ جو ہے نہیں غائب نہیں متکلم معروف مجہول کو شامل نہیں. تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ یہاں لا تفعل سے مراد صیغہ لا تفعل مراد نہیں، بلکہ ہر وہ نہیں کا صیغہ کہ جو طلب الکف پر دلالت کرے، فعل سے کسی بھی فعل سے رکنے کو اس میں طلب کیا جاتا ہو معروف طریقے سے، یعنی جس کو فعل مضارع سے مشتق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، وہ نہیں مراد ہے. اس سے صرف لا تفعل کا صیغہ مراد نہیں. تو اب چاہے وہ طلب الکف جس میں ہو اور مضارع سے مشتق ہو، چاہے وہ نہیں غائب ہو یا نہیں متکلم کی ہو، یا وہ نہیں معروف ہو یا مجہول ہو، سب کو شامل ہے. مصنف کہتے ہیں کہ نہیں تقاضا کرتی ہے فعل منہی عنہ میں صفت قباحت کا. ایک ہوتی ہے ناہی، روکنے والی ذات، اور ایک ہوئے منہی جس کو روکا جائے، اور منہی عنہ جس سے روکا جائے. تو ناہی ذات جب کسی کام سے منع کر دے، روک دے، تو یہ نہیں جو ہے اس فعل میں قباحت کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ناہی ذات حکیم ہے. ناہی ذات حکیم کے بدیہی ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم ذات جس کام سے روک دے تو اس میں کوئی نہ اس میں صفت قباحت کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی قباحت ہوگی، پہلے سے ہوگی.
اس لیے مصنف نے کہا یقتضی صفت القبح، یثبت نہیں کہا، یقتضی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ افعال میں حسن اور قبح نفس الامر میں موجود تھے، پھر جو قبیح تھا شریعت نے اس سے منع کر دیا، اس سے کہا یقتضی کہا۔ اور حکیم ذات جو ہوتی ہے وہ فحشاء اور منکر سے ہی روکتی ہے، کسی حسن فعل سے نہیں روکتی، بلکہ قبیح فعل سے ہی روکتی ہے۔ جیسے کہ امر کے بحث میں، جیسے امر کی جانب میں تھا، آمر اسی چیز کا حکم دے گا جس میں جو حسن ہوگی، لہذا حکم دینا اس میں صفت حسن کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناہی ذات جس چیز سے منع کر دے تو وہ اس فعل میں قباحت اور قبح کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فعل منہی عنہ یہ قبیح ہے، پہلے سے قبیح ہے، لیکن شریعت نے جب حکم دے دی تو اس میں صفت قباحت ظاہر ہو گئی، موجود پہلے سے تھی۔ یہ فعل منہی عنہ اس کی دو قسمیں ہیں، قبیح لعینہ اور قبیح لغیرہ۔ قبیح لعینہ جس کے ذات میں قباحت ہو، جس کی ذات میں قباحت ہو، دوسری چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ذات کے اعتبار سے وہ کیا ہو، قبیح ہو، وہ اس کو قبیح لعینہ کہتے ہیں، اس کے اوصاف اور عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ اور قبیح لغیرہ وہ ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے قبیح نہ ہو لیکن اس میں غیر کی وجہ سے قباحت آئی ہو، وہ قبیح لغیرہ ہے۔ پھر قبیح لعینہ کی بھی دو قسمیں ہیں اور قبیح لغیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ قبیح لعینہ کی دو قسمیں، قبیح لعینہ وضعاً اور دوسری ہے قبیح لعینہ شرعاً۔ قبیح لعینہ وضعاً وہ قبیح ہے کہ جس میں قباحت عقلی ہو، وضع کے اعتبار سے ہو، یعنی قباحت عقلی ہو، عقل اس کے قبح کا ادراک کر لیتی ہو، عقل سمجھتی ہے کہ یہ شے حکم لگاتی کہ یہ فعل قبیح ہے، شریعت کے وارد ہونے سے، نازل ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے، شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی عقل حکم لگاتی کہ یہ فعل قبیح ہے۔ اور قبیح لعینہ شرعاً وہ قبیح ہے لعینہ کہ جس کے قبح کا ادراک کرنے سے عقل قاصر ہے، عقل ادراک نہیں کر سکتی اس کی قباحت کا، بلکہ شریعت اس کے قباحت پر وارد ہوئی ہو اور شریعت نے کہا ہو کہ یہ فعل قبیح ہے، عقل اس کو جائز سمجھتی ہے۔ دوسری قبیح لغیرہ کی بھی دو قسمیں ہیں، قبیح لغیرہ وصفاً اور قبیح لغیرہ مجاوراً۔ قبیح لغیرہ وصفاً وہ قبیح لغیرہ ہے کہ جس میں قباحت ایسے وصف کی وجہ سے ہو کہ وہ وصف اس کے لیے فعل منہی عنہ کے ساتھ لازم ہو، جیسے صفت لازم ہوتا ہے اسی طرح یہ قباحت بھی اس فعل منہی عنہ کے ساتھ لازم ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ تو یہ قبیح لعینہ لغیرہ وصفاً ہے۔ دوسری قبیح لغیرہ مجاورن ہے کہ وہ قباحت اس فعل منہی عنہ کے ساتھ مجاور ہے، ساتھ مل گئی ہے، کبھی جدا ہو جاتی ہے بعض اوقات اور بعض اوقات اس کے ساتھ مل جاتی ہے، صفت کی طرح لازم نہیں ہے، جدا بھی ہوتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ مصنف نے اس کی مثال علی ترتیب ذکر کی، قبیح لعینہ، قبیح لعینہ وضعاً اور شرعاً۔ اس کی مثال جیسے کہ کفر ہے، یہ کفر جو ہے یہ قبیح لعینہ وضعاً ہے، عقل حکم لگاتی ہے شریعت سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ جو ذات منعم ہے، جو ذات بندے پر احسانات دن رات کرتی ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے، اس کی اطاعت لازمی ہے، اس کی ناشکری کرنا، اس سے بغاوت کرنا یہ حرام ہے۔ تو عقل حکم لگاتی ہے کہ منعم کی ناشکری کرنا ناجائز ہے، شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی عقل حکم لگاتی۔ تو کفر یہ قبیح لعینہ وضعاً ہے، اس کے ذات میں قباحت موجود ہے۔
اس لیے کہ جو بھی عقل سلیم ہے ان میں کفر کی قباحت یہ راسخ اور پیوست ہو چکی ہے، اس لیے عقل سلیم حکم لگاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ منعم ذات کی ناشکری کرنا درست نہیں ہے، یہ قبیح ہے۔ دوسری قسم قبیح لغیرہ شرعاً، جیسے کہ آزاد آدمی کی بے کرنا، آزاد آدمی کی بے کرنا۔ دیکھو بے کو وضع کیا گیا ہے، بے کا معنی ہے وہ اس کے وضع میں ان میں قباحت نہیں ہے، وضع کے اعتبار سے بے میں قباحت نہیں، اس لیے کہ بے تو فعل حسن ہے۔ بے کہتے ہیں مبادرۃ مال بمال یا مبادرۃ المال بالمال، مال کا مال سے تبادلہ کرنا، بے کو اس لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ فعل حسن ہے، یہ فعل حسن ہے۔ اس میں شریعت کی وجہ سے عقلاً اس میں قباحت نہیں، شرعاً اس میں قباحت ہے کہ جب آزاد آدمی کے بے کی جا رہی ہو تو چونکہ آزاد بے کا محل نہیں ہے، لہذا آزاد آدمی کی بے یہ قبیح لعینہ شرعاً ہے، قبیح لعینہ، اس لیے کہ آزاد آدمی بے کا محل، شریعت نے بے کے محل کو آزاد آدمی کے محل ہونے سے نکالا ہے، وہ آزاد یہ بے کا محل نہیں ہے شریعت کے ہاں۔ اب دیکھو یہ شرعاً قبیح ہے، عقل اس کو جائز سمجھتی ہے، اس لیے کہ اگر غلام کو کرا کر دیا جائے، آزاد کو کرا کر دیا جائے تو آزاد کمزور ہوگا اور جو غلام ہوگا وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا۔ عقل دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتی، لہذا جیسے غلام کی بے کو جائز سمجھتی ہے، آزاد کی بے کو بھی جائز سمجھتی ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، غلام بے کا محل ہے اور آزاد بے کا محل نہیں ہے، لہذا آزاد کی بے یہ قبیح لعینہ شرعاً ہے۔ اسی طرح شارع نے مثال دوسری ذکر کی ہے اسی قبیح لعینہ شرعاً کی، جیسے کہ صلاۃ المحدث، بے وضو شخص کی نماز پڑھنا۔ شریعت نے نماز پڑھنے کے اہل کو اس شخص کو بنایا ہے جو طہارت کے ساتھ ادا کرے، تو جو پاک ہوگا، طاہر ہوگا، باوضو ہوگا، وہ نماز کے ادا کرنے کا اہل ہے، اور بے وضو آدمی یہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے۔ اس لیے بے وضو آدمی کی نماز، حالانکہ نماز فی نفسہ ہی حسن ہے، لیکن محدث آدمی کی بے وضو ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس لیے بے وضو شخص کی نماز یہ قبیح لعینہ شرعاً ہے، قبیح لعینہ شرعاً ہے۔ اور قبیح لعینہ شرعاً اس وجہ سے ہے کہ یہ فعل عبث کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ فعل عبث، اور فعل عبث جو ہے وہ قبیح لعینہ ہی ہے، وہ کیا ہے؟ قبیح لعینہ ہی ہے۔ فعل عبث کی تعریف محشی نے دو تعریفیں ذکر کی۔ فعل عبث کہتے ہیں عبارت عن فعل خال عن الفائدۃ، ایسا فعل کہ جو فائدے سے خالی ہو، ایسا فعل جو فائدے سے خالی ہو وہ فعل عبث ہے۔ یا عبارت عما لیس له عاقبۃ حمیدۃ، فعل عبث ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام اچھا نہ ہو، جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ تو محدث آدمی جب نماز پڑھتا ہے اس پر ثمرہ تو مرتب نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، ویسے اٹک بیٹک کر رہا ہے، تو یہ فعل عبث کر رہا ہے، اس لیے قبیح صلاۃ محدث قبیح لعینہ شرعاً ہے۔ قبیح لغیرہ کی مثال، قبیح لغیرہ وصفاً، جیسے کہ نحر کے دن کا روزہ رکھنا، نحر کے دن کا روزہ رکھنا یہ قبیح لغیرہ وصفاً ہے۔ روزہ رکھنا فی نفسہ ہی عبادت ہے، فعل حسن ہے فی نفسہ ہی، اس لیے کہ اللہ کے لیے رک رہا ہے، مفطرات ثلاثہ سے رک جانا اللہ کے لیے، نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے، تو فی نفسہ ہی یہ حسن ہے۔ البتہ اس میں قباحت آ گئی غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر ہے اعراض عن ضیافت اللہ، اعراض عن ضیافت اللہ۔ دیکھو ایک عام آدمی کے مہمانی سے اعراض کرنا، اس کی مہمانی کو ٹکرانا، یہ فعل قبیح ہے، اور یہ رب حقیقی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہمانی سے اعراض کرنا
بطریق اولا اس میں قباحت ہوگی اس اعراض اور مہمانی کو چھوڑنے کی۔ اس لیے چونکہ یہ عید کا دن، نحر کا دن، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے، تو اس دن جو روزہ رکھے گا تو اس میں اعراض ہوگا اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے، اور اعراض عن ضیافت اللہ یہ فعل قبیح، اس قباحت کی وجہ سے، اعراض کی وجہ سے روزے میں قباحت آ گئی، اور جس غیر کی وجہ سے، اس اعراض کی وجہ سے روزے میں قباحت آئی ہے، یہ اعراض اس روزے کے لیے لازم ہے، کالوصفی، صفت کی طرح جدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یہ روزہ نحر کے دن کا روزہ بھی قبیح ہے۔ کیسے وصف کی طرح لازم ہے؟ شارح کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے امساک، رک جانا، نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب شمس تک یہ وقت، اور مفطرات ثلاثہ سے رکنا، نیت بھی ہے، وقت بھی ہے، اور مفطرات ثلاثہ سے رکنا۔ تو دیکھو روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے، اور روزہ رکھنے کا محل دن ہے، روزہ دن کو ہوتا ہے، وقت ہے، اور یہ وقت روزے کی تعریف کا جز ہے۔ تو جو دن کو روزہ رکھے گا اعراض ہوگا نہیں ہوگا؟ اعراض ہوگا۔ تو اعراض قبیح ہے، اللہ کی مہمانی سے اعراض کرنا یہ قبیح، یہ قباحت اس وقت کے ساتھ مل گئی، اور وہ وقت جز ہے روزے کا۔ تو جو قباحت وہ جز کبھی ہو گیا، جو وصف جز کا بن گیا وہ وصف کل کا بھی ہوتا ہے۔ وصف الجزء وصف الکل، جو وصف کا جو جز کا وصف بنے وہ کل کا بھی وصف بنے گا۔ یہ قباحت جز کا وصف بن گئی، اور جز کے واسطے پھر کل کا، پورے روزے کا بھی وصف بن گئی، لہذا جز کے فساد سے کل بھی کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا۔ اس لیے یہ چونکہ وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے، اس میں قباحت اعراض کی وجہ سے آ گئی، لہذا وصف فاسد ہونے کی وجہ سے کل روزہ بھی فاسد ہو گیا۔ اس لیے نحر کے دن کے روزے کی چونکہ اس میں اعراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے، اس لیے نحر کے دن کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے توڑنا ضروری ہے، توڑنا ضروری ہے، اور اگر توڑ دے تو پھر اس کی قضا واجب نہیں، اس کی قضا اس کی واجب ہوتی ہے جس کی ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس کی ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت ضروری نہیں، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ لہذا نحر کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی رکھ لے تو اس پر توڑنا واجب، اور اگر توڑ دے تو پھر اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی شروع کر دے تو لازم نہیں، اگر کوئی شروع کر دے تو لازم نہیں۔ شارح کہتے ہیں برخلاف نظر ماننے کے، اگر کوئی آدمی نحر کے دن کے روزے کی نظر مان لے تو یہ نفل روزے کے برخلاف ہے، نفل روزہ فاسد ہے، رکھنا حرام ہے، توڑ دے توڑنا واجب ہے، شروع کر دے شروع کرنے سے لازم نہیں، توڑ دے تو اس کی قضا لازم نہیں، نفل روزہ۔ لیکن نظر روزہ اس کے برخلاف ہے، کسی نے نظر مانی کہ للہ علیہ ان اصوم غدن، اور غدن وہ نحر کا دن ہو، یا یہ کہ صراحتاً کہہ دے للہ علیہ ان اصوم یوم النحر، صراحتاً کہہ دے، تو نظر فی نفس ہی عبادت ہے، فی نفس ہی نظر ماننا عبادت ہے، فعل حسن ہے، اس لیے نظر منعقد ہو جائے گی۔ لیکن اس کو کہا جائے گا کہ روزہ نہ رکھو، کیوں؟ اعراض لازم آئے گا، اعراض لازم آئے گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ روزہ نہ رکھے لیکن نظر منعقد ہو جائے گی، اس لیے کہ فی نفس ہی نظر میں کوئی قباحت نہیں ہے، فی نفس ہی روزہ رکھنے میں، نظر ماننے میں، روزے کی نظر ماننے میں قباحت نہیں، اس لیے کہ کوئی نظر مانے اس سے اعراض لازم آئے گا۔ اگر ایک کل کی روزے کی نظر مان لے، اعراض ہو گیا، روزہ رکھے گا تو اعراض ہوگا نا،
صرف نظر ماننا، زبان سے وہ صرف نظر مان رہے تو اس سے تو اعراض لازم نہیں آتا. اور روزے میں جو قباحت لازم آ رہی ہے اعراض کرنے سے آ رہی ہے، اور صرف زبانی نظر ماننے سے اعراض لازم نہیں آتا. اور نظر ماننا فی نفسی ہی عبادت ہے، اس لیے نظر تو منعقد ہو جائے گی، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ روزہ نہ رکھے، اس کی قضا کر لے. کیا کر لے؟ قضا کر لے. لیکن اگر رکھ لیا کہ نہیں میں نے تو نظر مانی ہے کل کے دن کی، میں تو رکھوں گا، تو اگر روزہ رکھ لے تو نظر پوری ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ جی نظر مانی تھی کل رکھوں گا اور روزہ رکھ لیا، نظر پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ نظر تو پوری ہو گئی، گناہگار ہو گیا، اس لیے کہ اعراض کر لیا، اس نے اعراض کر لیا، لیکن نظر پوری ہو گئی، نظر پوری ہو گئی. البتہ اس پر اعتراض ہے، محشی نے اعتراض نقل کیا ہے کہ نظر کیسے ہو جاتی ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا درست نہیں، جائز نہیں. لا وفاء، تو یہ تو معصیت ہے، اور معصیت کی نظر مانی انہوں نے کہ کل روزہ رکھوں گا، تو پھر یہ نظر منعقد کیسے ہوگی؟ نظر منعقد نہیں ہونی چاہیے. اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ روایت میں جس معصیت کا ذکر ہے اس معصیت سے مراد معصیت لعینہا مراد ہے، معصیت لعینہا مراد ہے. اگر کوئی معصیت لعینہا کی نظر مان لے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ للہ علی ان اشرب الخمر، میں شراب پیوں گا، شراب پینے کی نظر مانے، جھوٹ بولنے کی نظر مانے، مردار کھانے کی نظر مان لے، تو یہ معصیت لعینہا ہے. اب یہ اس روایت کا مطلب معصیت سے لعینہا مراد ہے. اور نحر کے دن کا روزہ رکھنا، روزہ رکھنا تو فعل حسن ہے، وہ قباحت غیر کی وجہ سے آ گئی ہے، اس لیے وہ معصیت لعینہا نہیں بلکہ لغیرہا ہے. اس لیے روایت سے اشکال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ روایت میں معصیت سے مراد لعینہا مراد ہے، اور نحر کے دن کا روزہ رکھنا یہ معصیت لعینہا نہیں بلکہ لغیرہا ہے. اس لیے نظر ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ خدا کے واسطے روزہ نہ رکھو، اعراض لازم آئے گا. لیکن اگر پھر بھی رکھ لے تو نظر پوری ہو جائے گی، اگرچہ مرتکب کراہت ہو گیا، حرام کا مرتکب ہو گیا، اعراض لازم آ گئی، اس لیے قبیح کا ارتکاب کر لیا اس نے، لیکن نظر پوری ہو جائے گی، نظر پوری ہو جاتی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے پھر توڑ دے، قضا لازم ہے، کیونکہ نظر کا پورا کرنا لازم ہے. تو روزہ نہ رکھ کے قضا کر لے، روزہ نہ رکھ کے قضا کر لے، شروع کر دے تو لازم ہو جائے گا، نظر پوری نہ کی تو قضا لازم ہوگی. البتہ محشی نے صبح صادق ایک رسالہ ہے جو مفتی اعظم الہند ان نے لکھا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صبح صادق، الصبح الصادق، انہوں نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ نظر منعقد نہیں ہوتی، لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، تو معصیت سے مراد معصیت لعینہا مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ نظر منعقد نہیں ہوگی.
اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت بھی نقل کی ہے محشی نے کہ لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین، معصیت میں نظر منعقد نہیں ہوتی، لازم نہیں، اس لیے یہ صریح اس بات میں ہے کہ نظر منعقد نہ ہوگی۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ بہرحال تو نفل کے روزے کی نظر کرنا یہ حرام ہے، نظر روزہ نہیں ہوگا، برخلاف نظر کے روزے کی نظر منعقد ہو جائے گی، جیسے کہ شارح نے کہا۔ شارح کہتے ہیں برخلاف مکروہ اوقات میں نماز کے، اگر مکروہ اوقات میں نماز کوئی آدمی پڑھ لے، دیکھو مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، نہیں آئیے، تو یہ منہی عنہ ہے، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا اس پر نہیں داخل ہے کہ طلوع شمس میں، غروب شمس میں اور استواء شمس میں نماز نہ پڑھے، اس سے منع ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز شروع کر لے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، مکروہ ہوگی۔ اگر شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا لازم، اور اگر توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہے۔ تو اس کی کیا لازم ہے؟ قضا لازم ہے۔ اس لیے نماز لازم ہو جائے گی، اس کی قضا فاسد کر دے تو اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مکروہ اوقات میں نماز ہے، اس میں اور نحر کے دن روزے رکھنے میں فرق ہے۔ دیکھو نحر کے دن اگر روزہ رکھے گا تو وہ وقت اس روزے کے لیے معیار تھا، اور وہ فساد جو آیا ہے وہ روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے، اس کا وصف فاسد ہو گیا اعراض کی وجہ سے، تو وہ وصف الجزء وصف الکل، جو جز کا وصف ہوگا وہ کل کا بھی وصف ہوگا، اس وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا، چھوڑنا لازم ہے، اور اگر فاسد کر دے قضا واجب نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وقت معیار تھا ان کے لیے، روزے کے لیے، اور وقت روزے کی تعریف میں داخل تھا۔ نماز میں مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی نہیں آئی ہے، لیکن یہ وقت نماز کے لیے معیار نہیں بلکہ ظرف ہے، اور یہ وقت نماز کی تعریف میں داخل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو ارکان معلومہ کا نام ہے جس میں وقت داخل ہے، نماز کی تعریف میں وقت داخل نہیں ہے۔ جب نماز کی تعریف میں وقت داخل نہیں تو اگر اس کے وصف میں فساد آ گیا تو چونکہ یہ نماز کا جز نہیں ہے، جب جز نہیں ہے تو جز کے فاسد ہونے سے کل فاسد ہونے کا سوال بھی نہیں ہوگا، اس لیے وقت مکروہ میں اگر نماز شروع کر دے تو پورا کرنا پھر لازم ہے، یا اگر چھوڑ دے تو پھر اس کی قضا کیا ہوگی؟ شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، اور اگر توڑ دے تو اس کی فاسد کر دے، توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہوگی، اس لیے کہ روزے میں اور نماز میں فرق ہے، روزے میں اور نماز میں فرق ہے۔ اگرچہ صبح صادق رسالے کے حوالے سے لکھا ہے محشی نے کہ نماز بھی منہی